اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، میرے اسلام کے پیارے بھائیوں، آج ہم بیان کریں گے معرکہ نہر شیر کا۔ یہ عراق کے علاقے میں ہے اور اس پر جیسے جیسے کتاب میں البدایہ والنہایہ میں بیان آتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ آپ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ کوسی سے نہر شیر کی طرف مرخین کا بیان ہے کہ پھر حضرت سعد نے زہرہ کو اپنے آگے کوسی کے نہر شیر کی طرف بھیجا، پس وہ ہراول میں گئے اور سبات میں شیرزادہ انہیں صلح اور جزیہ کے ساتھ ملا۔ یہ جہاں پر یہ گئے، یہ اسلامی لشکر سعد رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں، اس نے زہرہ جو ان کا کمانڈر تھا، نام بہت بہادر تھا، بہت تکڑا تھا، اپنے آگے بھیجا، اور وہاں پر جب وہ اتر گئے تو ان لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اچھا یہ سمجھا کہ صلح ہی کر دے۔ اس لیے سبات میں شیرزادہ نے انہیں صلح اور جزیہ کے ساتھ ملا اور آپ نے اسے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا اور آپ نے اسے جاری کر دیا، اور سعد رضی اللہ عنہ فوجوں کے ساتھ ایک جگہ پہنچے جسے مظلم سباتہ کہا جاتا تھا۔ مظلم سباتہ اپنے وہاں کسریٰ ابوران کی بہت سی فوجوں کو دیکھا، اور وہ ہر روز ہر قسم کھانے کھاتے تھے، بہت سارا پیسہ تھا اور امداد تھی۔ جیسے کہ آج مسلمانوں کے ڈکٹیٹروں کا برا حال ہے، سارے ہڑپ کرتے ہیں اور عیش و عیاشی کرتے ہیں۔ اسلام بیچارہ، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ اسلام بہت غریبت سے شروع ہوا، غربت سے۔ غریب یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے، مطلب ہے لوگوں کی غربت، مانتا نہیں تھا، تو بہت غریب لوگوں نے ان کو سہارا دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور بہت تھوڑا سا وہ جوان، کچھ بوڑھے ایک آدھ، وہ ساتھ میں مل کر کے 15 سال تقریباً نبی علیہ السلام نے مکہ شریفہ میں دعوت دی اسلام کی، اور ان کے بہت خواہش تھی، کیونکہ یہ ان کا اپنا قوم تھا، اپنی رشتہ داری تھی۔ ان کے 2 بیٹیاں ابو لہب نالتی کے بیٹوں کے ساتھ نکاح کیے ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، پہلے تو یہ امین تھا، لوگ بڑے عزت کرتے تھے ان کے۔ جب اس نے رسالت کی دعوت شروع کی اور دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، آخر زمان ہوں، رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، بہت با اخلاق اور بہت انصاف پسند، اور ایک ایسے دین کو لے کے آیا ہوں
جو سب دینوں کو، سب دین اس کے نیچے ہے، اس کے تلے برباد ہے پیروں کے، ان کی دعوت دی ایک الہ العالمین کا، وحدہ لا شریک لہ کا، توحید کا بیان۔ وہ اس ظالم نے، دونوں بیٹوں نے ان کے بیٹیوں کو طلاق دے دی بیاہ ہونے سے پہلے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے یہ امین کل کا امین، آج کا ساحر، مجنون اور کیا کیا نام رکھ لیے تھے، حالانکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سردار اسلام تھے، رسول اللہ تھے۔ تو 15 سال اسلام غریب تھا۔ 15 سال میں مکے میں سنو اذان نہیں تھا، آپ اذان نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو اپنے منہ کو توڑتا ہوا دیکھتے۔ نماز بجماعت نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز بجماعت نہیں پڑھ سکتے تھے، حالانکہ اس وقت میں شروع اسلام میں 3 نمازیں تھے، ایک تہجد کی، ایک صبح کی، ایک عصر کی، بس۔ بعد میں شب معراج ہجرت نبوی کے مدینہ میں سے 1.5 سال پہلے ہوا تھا۔ شب معراج میں یہ 5 ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا جب گئے، اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ، ابھی تم آگے جاؤ، تم اور تمہارا اللہ، جو کچھ ہے بس دیکھو کرو، ملاقات جو ہو جس سے ہو، میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں پر قرآن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت بڑے رب العالمین نے عجائبات دکھائے، جو عیب ہے، ہمارے آنکھوں کی پردوں سے غیب ہے۔ جنت دکھایا، جہنم دکھایا، اور بہت علامات دیکھے، اس کا باقی بیان نہیں ہے کہ کیا کیا اور دیکھا ہے انہوں نے۔ سدرۃ منتہا، سدرہ بولتے ہیں بیر کی بوٹی کو، بیر کے درخت، جو بیر کے دانے ہوتے ہیں، بیر کا درخت سدرہ اس کو بولتے ہیں۔ وہاں پر جب نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے آگے روانہ ہو گئے تو اس نے جب دیکھا تو سدرہ پر پتنگ، سونے کے پتنگ اڑ رہے ہیں آلے دوالے، اور ایک عجیب روشنی بنایا ہے۔ اب یہاں پر قرآن میں ہے کہ ہمارے بندے نے نہ اپنا نظر آگے دوڑایا کہ آگے کیا ہے، نہ اس کا نظر پھسل گیا، مطلب ہے کہ پھسل جاتا اور نیچے کرتے آنکھیں کہ دیکھ نہیں سکتا ہوں، یا لیفٹ رائٹ انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا سدرۃ منتہا پر نظر رکھا۔ وہاں پر رب العالمین کو، یہ بہت سارے علماء اس پہ لڑ رہے ہیں کہ رب العالمین کے ساتھ ان کا فیس ٹو فیس ملاقات ہوا ہے، لیکن بہت سے مضبوط دلائل ہے
کہ رب العالمین کے ساتھ بات چیت ہوئی، دیکھا نہیں ہے رب العالمین کو۔ ام المومنین کا زبردست حدیث بخاری شریف میں کہ اس سے پوچھا گیا تو یا رسول اللہ آپ نے رب العالمین کو دیکھا جو اتنے بات چیت کی اس کے پاس، 5 نمازیں آپ کو دیے گئے وغیرہ وغیرہ؟ انہوں نے بولا کہ میں نے دیکھا نہیں، نور دیکھا ہے۔ نور وہ نور تھا جو سدرۃ منتہا کو گھیرے ہوئے تھا اور پتنگ اڑ رہے تھے، اور ایک عجیب روشنی تھی۔ آگے وہاں پر اس سے آگے کدھر گئے نبی علیہ السلام، یہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن میں ہے کہ آگے کیا گئے اور رب العالمین نے بات چیت کی تو کیا بات چیت کی۔ بس اتنا قرآن میں ہے کہ ہمارا بندہ نے سدرۃ منتہا کو دیکھا، نہ ان کا نظر آگے چلا گیا نہ نیچے گر گیا نظر، نہ لیفٹ رائٹ انہوں نے منہ پہ رایا۔ وہاں ان کو حکم دیے گئے، نماز دیے گئے 5 وقت کی، تو تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تہجد کی نماز ابھی اسلام میں یہ نوافل میں ہے، ایسا نوافل ہے کہ اگر آپ پڑھے تو ایک بہترین ثواب صحیح طریقے جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے ایسا پڑھے۔ 8 رکعت 2 رکعت پڑھ کر کے آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ کے پھر استغفار کرنا کا ہے، بہت سارے استغفار، اور اس کے بعد دعا مانگنا ہے۔ دعا کیا مانگنا ہے یہ بھی بعد میں بتائیں گے۔ دعا یہ ہے جامع دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ زیادہ یہ جامع دعا ہے، اس میں اپنے لیے مغفرت آپ مانگ رہے ہیں، رات میں ابھی صبح نہیں ہوا ہے، اور ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمین اور مومنین جو گئے ہوئے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کے لیے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ان پر، بہت بڑا احسان ہے۔ قیامت کے دن آپ کی یہ دعا رد نہیں کیے جائے گی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملے گا۔ اور تہجد کی نماز کے ٹائم میں پڑھنے کے بعد توجہ سے، ایسا نہیں کہ آپ پڑھتے جائیں اور دھیان دوسری جگہ میں ہے، استغفار کرنا ہے زیادہ، کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں ہی۔ اس وقت میں ہم زندہ ہیں کہ اگر آپ گناہ نہیں بھی کریں تو آپ کو گناہ پر گزرنا پڑتا ہے، نیچے پورا گناہ کی آگ بچھا ہوا ہے، آپ ہوا پر تو نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ نے بہت بھی جان بچایا گناہ سے پہلے تو مشکل ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ انگاروں پر، گناہ کے انگاروں پر تو چل رہے ہیں، اس کا داغ تو آپ کو لگ جاتا ہے۔ یا مثلا آپ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہے، وہ بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے، اولاد کا فکر، بیوی بچوں کا فکر، خاندان کا فکر، بھائیوں کا فکر، ماں باپ کی فکر، اپنا فکر، یہ سب سنبھال کر کے اسلام بھی ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ تو تہجد بھی پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو اٹھنا بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ یہ لوگ جب بستروں سے ان کے جو سیٹ ہے اور کمر الگ ہوتا ہے تو بہت وقت تکلیف دہ وقت بھی ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور چھوڑو یار بہت تھکا ہوا ہوں،
آج پورا بدن باڈی درد کر رہا ہے یار، پورا باڈی میں پین ہے، یہ شیطان آگے کرتے رہتے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں، وضو کیا اور سیدھا جا کر کے نماز پر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ پھر وہ درد کا وسواس ہے دوسرے وغیرہ، نیند کا وہ غلبہ اتر جائے گا۔ تو تہجد کی نماز میں بہت بڑا ثواب ہے اور مغفرت ہے۔ یہ ہم تو بہت مشکل سے یہ جو نیا کول ہے یہ عجیب نیٹ میں مبتلا ہے، سارا رات نیٹ ٹکا 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 کر یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، پھر رات کو دیر سوتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال جس کو آخرت کا فکر ہو وہ لازم اٹھے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے اور دے دے، جو دیا ہے اس کو کر رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم تو تہجد پڑھ ہی رہے ہیں، بلکہ اور توفیق دے دے۔ انسان بہت کمزور ہے، اور سب مومنین اور مسلمین کو، مومنات اور مسلمات اور مومنات اور مومن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، آمین ثم آمین۔ تو وہاں پر 5 نمازیں ملے اور عجائبات دکھائے، قیامت کے منظر دکھائے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، مطلب یہ جنت دکھایا تو یہ قیامت کا منظر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے بالکل بھی۔ جنت کو دیکھا، پھر جہنم کو دیکھا، جہنم میں لوگوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، یہ بہت اپنا ایک بحث ہے، یہ لمبا ہو جائے گا ہمارے ساتھ پھر۔ تو مکہ شریفے میں اسلام کی غربت دیکھو، نماز بجماعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھتے ہوتے پڑھنے نہیں دیتے، مجال ہے، مار 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 کر کے کیا حال کرتے۔ اور نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ چل کر کے، لیکن جماعت میں نہیں نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی مسجد حرام میں جا کر کے وہاں نماز پڑھتے۔ کفارائے قریش بغیرت، وہ بھی ان کو عزم نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس پر ایک دفعہ تو اجڑی بھی ڈالا گیا سجدے میں، مگر اسلام غریب تھا، نہیں تو اس کا کمر ایسے چھری سے کاٹتا کہ چھری کٹائی نہیں کرے، اور اس کا گلا کوٹتا، ایسا برا حرکت انہوں نے کیا۔ نبی علیہ السلام کے اپنے چاچے بھی تھے، جوان بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن انہوں نے کوئی غیرت نہیں کی اور بدلہ نہیں لینا، کمزوری تھی، غیرت تھی، بدلے بھی کی بھی جوش تھی، لیکن کمزوری تھی، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ نبی علیہ السلام بھی استقامت لیے ہوئے تھا، وہ وقت نہیں تھا جھگڑا کرنے کی، وہ ہر روز 5 ٹائم تو آتے نہیں، آ نہیں سکتے تھے، کبھی کبھار آ کر کے، وہ بھی ان کو برا لگتا تھا۔ تو اسلام غریب نہیں تھا، نماز کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، کلمہ شہادت آپ جہر سے نہیں بول سکتے تھے۔ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو بہت تھوڑا سا آرام سے پڑھے، مطلب اونچی آواز سے کم آواز میں پڑھے، اور بتایا بھی کہ اس لیے کہ یہ کفاروں کو درد ہوتا ہے اس سے۔ وَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ، قرآن کو مت سنو یہ جب پڑھتا ہے، بلکہ اس میں شور کرو، لَعَلَّهُمْ تَغْلِبُونَ، کہ
کہ تم غالب ہو جاؤ، قرآن کو سننے نہیں دیتا تھا، اعمال کیا کرتا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر صدر منتہا پر رب العالمین کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام جو وہ بھی بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، اور جیسے نبی علیہ السلام کو اوپر بلایا سدرۃ منتہا پر، رب العالمین نے بلایا، خود تو نہیں جا سکتے تھے۔ اسی طرح کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا چھیلا کے لیے 30 دن کے لیے، بعد میں 40 ہو گئے، یہ اپنا ایک تفسیر ہے۔ وہاں پر بھی اس جلیل القدر پیغمبر نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بدنیتی سے نہیں، ایک بدنیتی ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، شوق سے بھی نہیں کہ یار میری شوق ہے کہ میں تمہیں دیکھوں، لیکن کہا رب العالمین کو کہ مجھے اپنا دیدار کرنے دو۔ انہوں نے بولا اے موسیٰ، اس دنیا میں کوئی بندے میں طاقت نہیں ہے، نہ جنات میں نہ ملائکہ میں، جو مجھے دیکھ سکے۔ ہاں قیامت میں انشاءاللہ ہم لوگ سب اگر جنت نصیب ہوئی تو اس دیدار سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ، سب مسلمان کلمہ گو۔ لیکن انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اس نے مطالبہ کیا کہ نہیں، مجھے اپنی جان دکھاؤ تھوڑا، میں دیکھ تو لوں۔ آپ اتنے بڑے رب العالمین ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہ اس کی صفت بھی کی، یہ نہیں کہ بدنیتی تھی، ذرا ہم دیکھ لیں۔ تو رب العالمین نے کہا اے موسیٰ بس ٹھیک ہے، میں اس پہاڑ پر اپنے یہ تھوڑا سا ایک پیر کا جو گٹی ہے اس کا تجلی کرتا ہوں۔ رب العالمین کے پیر کیسے ہوتا ہے، اپنے پنڈی جو دکھایا ہے گٹی پیر کا کیسا ہے، وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ تھوڑا سا اس کا تجلی کیا اس کوہ طور پر۔ کوہ طور تو بہت بڑے، بہت پہاڑ ہے وہاں، مگر جس پہاڑ پر رب العالمین نے اپنے تجلی کیا پیر کے گٹی کا، وہ پھٹ گیا اتنے زور سے اور زمین میں دنس گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا وہ پہاڑ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے زور کے دھماکے سے گر کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اب رب العالمین نے تو صرف ایک تھوڑا سا پیر کا اس کا تجلی کرایا اپنے ساکھ کا، تو وہ حال ہو گیا، پہاڑ زمین پر گیا تو انسان کیسے دیکھ سکتا۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت استغفار کیا، رب العالمین میری توبہ ہے کہ میں دوبارہ یہ سال پاس کچھ کہوں۔ تو رب العالمین کو کوئی بھی ذات اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے انسانی بدن میں یا جنات کی بدن میں۔ جو جانور ہے وہ تو سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں۔ لیکن ملاقات میں بات چیت ضرور ہوئی ہے، بڑے بڑے علامات دکھائے، جنت دکھایا، دوزخ دکھایا، 5 وقت کی نماز دیا، اور بھی بات چیت قرآن سے ظاہر نہیں ہے، اور دیدار ہوا نہیں ہے، دیدار رب العالمین کی دیدار بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بولتے ہیں یہ خرافات والے
یا اشرار کوپا، یہ سب ادھر ادھر کا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال بات چیت رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور ہم بات چیت کرتے ہیں مگر پردے میں، حجاب میں بات چیت کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور بھی جو ہے آدم علیہ السلام سے، وہ بات چیت تو ہوا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اسلام کی غربت کی۔ اسلام شروع ہوا تھا بہت غربت سے، جیسے غلاموں نے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوسرے غلام تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عامر بن یسار دوسرے تیسرے وغیرہ، جتنے جتنے تھے بعد میں زیادہ ہوتے رہے۔ شروع غربت سے ہی تھی، تو یہ شروع بھی غربت سے تھا، اب بھی یہ آخری زمانہ ہے، اسلام غربت کی طرف بھی جا رہا ہے۔ پیسے سے غریب نہیں ہے، سب سے زیادہ پیسہ جو آج ڈالر ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ انگریز لوگ تو ڈالر پیدا کرتے ہیں، کماتے ہیں، وہ تو کچھ بناتے ہیں، ستاروں پر جاتے ہیں، چاند پر جاتے ہیں، مریخ پر جاتے ہیں، ابھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ملائکہ کی بچیت بھی ریکارڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چاند پر گئے، سیٹلائٹ بنائے، ڈالر خرچ کیے، این جی اوز بنائے ہیں، کفارا کے این جی اوز آ کر کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ رذیل، یہ ڈکٹیٹر، یہ کمینے، یہ ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، بلکہ سارے ڈالر اٹھا کر کے عوام کا خون چوس کر کے یورپ میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی ڈالر سے وہ لوگ جہاز بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، مریخ پر چلے گئے، چاند پر چلے گئے، ہم ادھر کی ادھر ہے، نہ ہمیں کانے دیا، نہ ہم پر لگایا گیا، خود لے کر کے بکسے بھر بھر کر کے لٹا کر کے یورپ میں لے کے جاتے ہیں۔ اسلام کا یہ حال ہے۔ مطلب ہے اسلام کو ہم نے غریب کیا ہے، غریب نہیں ہے، خزانے ہے اسلام کے ساتھ، لیکن اس پر جو ڈکٹیٹر سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ناگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے لوٹ لاٹ کر کے وہاں لے کے جاتے ہیں، جو جس سے ہمیں قرآن منع کرتا ہے کہ تم کفاراؤں سے دوستی نہیں کرو، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتے، وہ تمہارے الہ کو نہیں مانتے ہیں، مشرک ہے، تمہارے کعبے کو نہیں مانتے ہیں، تمہارے خلاف اٹھتے ہیں، دین اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں، وہاں جا کر کے تم ڈالروں کے بکسے لے جا کر کے رکھتے ہو۔ تھپ ہے تم پر، سارے ڈکٹیٹر لیڈروں پر اسلام کے جتنے بھی ہے۔ کوئی بھی انسان آج تک نہ آیا ہے اس زمانے میں قریب میں، پہلے سے تو ہوں گے بڑے بڑے اچھے لوگ گزرے، لیکن آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کو سب سے بڑا نقصان اور تاوان جو دیا ان ڈکٹیٹروں نے دیا، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولویوں نے دیا، جتنے بھی اسلام کے مولوی ہیں آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یقین مانو کہ تم جتنا بھی بس لگاؤ، دو علماء کو اتفاق سے فیصلہ نہیں دے گا یہ لوگ۔ ایک مفتی کے پاس جاؤ، ایک بات فتاویٰ دے گا، دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرا دے گا۔ ہماری منہج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اسلامی منہج کو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے برباد کیا۔ ان ڈکٹیٹروں نے، ان مولویوں نے، ہر مولوی اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہیں،
اپنا راستہ لیے ہوئے ہیں اور عوام کو گمراہ کرے کہ آؤ میرے پاس، میں ہی سب کچھ ہوں، نبوت کی دعوت تک گئے اور اپنا جو ان کا خرافات ہے کوفے سے لایا ہوا جتنے بھی ہے اس میں سے بہت کچھ کم جو حدیث کے ماننے والے ہیں اور قرآن کے، وہ بہت کم ہے، اور اگر وہ آپ کو بولے بھی تو ان پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کوئی سنتا نہیں، کیونکہ آگے دوسرے یہ جو بگیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ منع کرتے ہیں کہ یہ دن خراب ہے، ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ، آپس میں لڑتے ہیں اور تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کمزور کیا دو فرقوں نے، ایک مولویوں نے، ایک اس زمانے کے ڈکٹیٹروں نے۔ شریعت نام کی بھی چیز نہیں ہے کسی بھی ملک میں، ہم میں بہت گما ہوا، نام نہیں لیتا ہوں، کیا فائدہ، ذرا بار شریعت نہیں ہے، ذرا بار اسلام نہیں ہے، بس ٹی وی پر اسلام ہے، ٹی وی پر بتاتے ہیں وہ اسلام ہے، باقی ان کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ائمہ کفر بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں۔ تو اسلام آج بھی غربت کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن پہلے جو ہمارے سپہ سالار بہادروں نے کارنامے کیے تھے، جو کفارہ کے خزانے اور مجوسیوں کے لوٹے تھے اور شمشیر کے زور پر لوٹے تھے، آج ہم میں کوئی ہمت نہیں ہے، وہ خزانے انہوں نے لا کر کے ہمارے اس ڈکٹیٹروں کے جیب آگے ڈال دیے۔ تو یہ اسلام کی حالت میں نے کچھ بیان کی، باقی تو بہت زیادہ باقی ہے، اور جو ہمارے خلفائے راشدین کے وقت میں سپہ سالار تھے، انہوں نے بہت غزوے کیے، بہت زبردست علاقوں کو فتح کیا، کچھ ہمارے غلطیاں بھی ہوئے خلفاء سے، کسی کو ادھر ادھر کیا کمانڈروں کو، ورنہ یہ بہت آگے اور پھیلتا۔ پھر آپس میں ہمارے لڑائیاں بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، تو انہوں نے بھی ہمیں بہت کمزور کر دیا، آپس کی لڑائیوں، آج بھی ان کے مولویوں کی لڑائیاں ہیں، کیا کرے، رب العالمین ہم میں اتفاق پیدا کرے، ہمیں وہ راستہ بتانے دے، اس راستے پر چلائے مولویوں کے ساتھ جو قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ رب العالمین اس پر چلنے کے لیے ہمیں توفیق دے، تمام مومنات اور مسلمات کو اور مومنات کو اور مسلمین کو یہی طریقہ نصیب کرے، اور ہمیں قوت دے، اتفاق نصیب کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم